الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. یہ سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکی صورت ہے، اور سورہ یونس کا نام جو ہے اسی صورت میں جو یونس علیہ السلام کا قصہ آیا ہے وہاں پہ اسی سے جو ہے نا ماخوذ ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تو اسی سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے، اور یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں کے اندر عام طور سے توحید اور اثبات رسالت اور اثبات آخرت اور جنت اور جہنم کے حالات وغیرہ یہ موضوعات مکی صورتوں کے اندر زیادہ ملتے ہیں، اور مختلف طریقوں اور مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات ان موضوعات پر بات کرتا ہے اور لوگوں کو ایمان لانے کی طرف دعوت دیتا ہے. اور ایمان نہ لانے کی صورت میں جو بدترین نتائج انہیں پیش آئیں گے، انہیں سامنا کرنا پڑے گا روز قیامت، اس سے اللہ تعالیٰ انہیں پہلے ہی خبردار کرتا ہے. الف لام را. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. الف لام را یعنی اس کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں، مقطعات کا مطلب کاٹے ہوئے، یعنی یہ حروف جملے میں الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، ہر حرف الگ الگ. الف لام میم، الف لام را. تو اس طرح اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور حروف مقطعات کا ان جو مختلف بعض صورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بمراد، یہ متشابہات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ ان حروف مقطعات میں بہت سارے مفسرین اور اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ ان میں قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے، کہ قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے، اس لیے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن یہ کلام وہ اس درجے تک پہنچا ہوا ہے اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے نظم میں، اس اعلیٰ درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ جہاں سارے انسان عاجز ہو جاتے ہیں. تو ان حروف مقطعات کے ذکر میں صبح صورتوں کے شروع میں اسی اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورہ ہود میں اور اسی طرح سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسی اعجاز قرآن کو واضح کیا ہے اور چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں اگر شک ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھلاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن سارے عرب عاجز آ گئے نزول قرآن کے وقت بھی اور بعد میں بھی قیامت تک. یہ سب کے لیے چیلنج ہے، سب عاجز آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، آپ کے ساتھ لڑائیاں کی، لیکن اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر نہیں دکھا سکے، اور اس طرح قرآن کا اعجاز ثابت ہو گیا. الف لام را. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ آیات الکتاب الحکیم، آیتیں ہیں کتاب حکیم کی. کتاب حکیم کی، حکیم یعنی حکمت والی کتاب. تو یہ کتاب کی صفت ہے، اس قرآن کی صفت ہے کہ اس میں حکمت والی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہے حکمت والا ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے، تو اسی لیے اس کا جو کلام ہے وہ بھی حکمت پر مشتمل ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. اکان للناس عجبا، کیا کان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب. اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے
अजबन अजीब बात, अन औहैना के, औहैना हमने वही की है, इला रजुलिन मिनहुम उनमें से एक आदमी की तरफ, कि हमने वही की है उनमें से एक आदमी की तरफ, अन अनज़िरिन नास कि तू डरा लोगों को, अन अनज़िरिन नास कि तू डरा लोगों को, व बश्शिरिल लदीना आमनु और खुशखबरी दे उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया है, अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, अन्ना लहुम कि बेशक उनके लिए हैं, क़दम सिद्क़िन सच्चे दरजात, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है, क्या लोग इस वजह से ताज्जुब कर रहे हैं या हैरत में हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने इंसानों ही के अंदर में से किसी एक शख्स को रसूल मुंतखब फरमाया है, अपना पैगंबर बनाया है, तो क्या इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि हम इंसानों ही के अंदर से अल्लाह ने किसी को रसूल क्यों बनाया है? अगर ऐसी बात है तो ये ताज्जुब वाली कोई बात नहीं है, ये ताज्जुब वाली बात नहीं है, बल्कि हिकमत का तकाजा यही है कि इंसानों ही के अंदर से रसूल को मुंतखब किया जाए, क्योंकि इंसान अपने जैसे हमजिन्स इंसान की बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनसियत महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी मखलूक को इंसानों के पास पैगंबर बनाकर भेजा जाता, किसी जिन को पैगंबर बनाकर भेजा जाता या किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजा जाता, तो अब दो सूरतें होती। एक सूरत तो ये होती कि उनको उनकी अपनी असली शक्ल में भेजा जाता, इंसानों के पास किसी जिन या फरिश्ते को उनकी अपनी असली शक्ल में पैगंबर बनाकर भेजा जाता, तो फिर लोग उनसे वहशत महसूस करते और उनसे भागते और खौफ खाते। अच्छा, दूसरी सूरत ये होती कि अल्लाह ताला उस जिन या फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजता। अगर इंसान की शक्ल में भेजता तो फिर वही एतराज दोबारा आता कि जो आप ये मुशरिकीन कर रहे हैं कि भाई इंसानों में से हमें इंसानों के अंदर से अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजा है। तो मालूम हुआ कि हिकमत का तकाजा ये है कि इंसानों के अंदर जब रसूल अल्लाह भेजे तो इंसानों ही के अंदर से भेजे, और ये आयन हिकमत का तकाजा है, और ये इंसानों की भलाई और उनके मफाद में है कि अल्लाह ताला उनके दरमियान रसूल उन्हीं के अंदर से भेजे। फरमाया इसीलिए तो इसमें किसी इंसान के नबी बनाकर भेजे जाने में कोई ताज्जुब और हैरत वाली बात हकीकत में नहीं है। अकान लिन्नासि अजबन, क्या है लोगों के लिए अजीब बात, अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम कि हमने वही की है उनमें से किसी एक आदमी की तरफ, अन अंदिरिन नास कि तू डरा लोगों को, वबश्शिरिल लदीना आमनु और तू खुशखबरी दे उनको जिन्होंने ईमान लाया है, अन्ना लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम कि है बेशक उनके लिए है सच्चे दरजात उनके रब के पास। कदम सिद्क़, कदम कहते हैं कदम को, पाँव कदम, सिद्क़ का मतलब सच्चाई, कदम सिद्क़िन सच्चाई का कदम, ये इसका बिल्कुल ठेठ लफ्ज़ी तर्जुमा हो। लेकिन मुराद क्या है? सच्चाई का कदम से मुराद यानी मज़बूत कदम, और मज़बूत कदम से मतलब ये है कि मतलब है सच्चे दरजात, ऊँचे दरजात, अजर हसन, सवाब जज़ील, क़यामत के दिन बेहतरीन तोशा लेकर जाएँगे तो वहाँ पर उनके कदम सही तरीके से ठहर सकेंगे। तो ये है कदम सिद्क़, यानी इसीलिए उसका तर्जुमा यहाँ पर ये किया गया है सच्चे दरजात। हाँ, तो फरमाया वबश्शिरिल लदीना आमनु और खुशखबरी दे उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाया, अन्ना लहुम के बेशक है उनके लिए कदम सिद्क़ सच्चाई का कदम, यानी ऊँचे दरजात, सच्चे दरजात, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। क़ाल अल काफ़िरूना कहा काफ़िरों ने, इन्ना हाज़ा बेशक ये लसाहिरुम मुबीन अलबत्ता एक जादूगर है खुला हुआ। तो काफ़िरों ने जब अल्लाह ताला की ये हिदायत आई और अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी वज़ाहतें आई, तो उसके बाद भी उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया, और जब उनके पास कोई बहस और जिदाल में उनके पास कोई दलील बाकी ना रही, उनके पास कोई जवाब बाकी ना रहा और वो लाजवाब हो गए, तो आखिर में उन्होंने ये कहकर जो है ना बात खत्म कर दी कि भाई ये तो जो है ना एक जादूगर है। क़ाल अल काफ़िरून कहा काफ़िरों ने, इन्ना हाज़ा बेशक ये लसाहिरुम मुबीन अलबत्ता एक जादूगर है खुला हुआ। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, इन्न रब्बकुमुल्लाह बेशक तुम्हारा रब अल्लाहु अल्लाह है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वो जिसने खलक़ा पैदा किया अस समावाति आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर, सुम्मा इस्तवा फिर वो बराबर हुआ अर्श पर, मुस्तवी हुआ अर्श पर, यानी अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने के बाद अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी हुआ। अब ये इस्तिवा अलल अर्श का माना क्या है? इस्तिवा अलल अर्श यानी अर्श पर मुस्तवी हुआ, उसको अर्श पर बराबर हुआ इस तरह कह सकते हैं। लेकिन कैसे हुआ
اس کی کیا کیفیت ہے، یہ علم غیب ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، نہ کیفیت کو جان سکتے ہیں، نہ ہماری عقلوں میں اتنی پہنچ ہے کہ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکیں۔ بس ہم صرف جیسا کہ اللہ نے بتایا اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں جاتے کیونکہ یہ ہمارے عقلوں سے بہت بالا بات ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک کا مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم، استوا اس کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت نہ معلوم ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم، لیکن استوا کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں، لیکن اس کی کیفیت نہ معلوم ہے، والایمان به واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ البتہ بعض اہل بدعت نے اس کی تعویل کی، استوا علی العرش کے معنی میں تعویل کی، غلط تعویل کی، انہوں نے کہا کہ استوا علی العرش سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرنے لگا، عرش سلطنت پر بیٹھ گیا، تو یہ غلط تعویل ہے جو اس کے حقیقی معنی سے اس کو ہٹا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور اس سے اگر اس کو مان لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس تعویل کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنا شروع کر دی عرش پر بیٹھ کر، تو نعوذ باللہ اس سے پھر ایک جو ہے نا دوسرا اعتراض قائم ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں تھی؟ ہمیشہ سے اللہ کی حکومت ہے، ہمیشہ سے سب کچھ اللہ کے اختیار اور اقتدار میں ہے۔ تو اسی لیے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جیسے اس کا ظاہری معنی ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ کے حوالے۔ تم مستوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، اور عرش جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور بہت بڑی مخلوق ہے۔ تم مستوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، الامر سارے کاموں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر اس نے پیدا کر کے اس دنیا کو چلایا، لیکن انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اور یہاں پر چھوڑا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایک مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی سارا کام ان کے حوالے کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ ساری تدبیریں اللہ ہی کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ سب کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے حکم سے سارا سب کچھ ہوتا ہے، سارے کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بڑے بڑے کام تو چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی کوئی چیز بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی درخت کا پتا اللہ کی اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، کوئی پتا ٹوٹ کے درخت سے گر نہیں سکتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی سب کچھ تدبیر کرتا ہے۔ ذالکم اللہ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے الامر سارے کاموں کی۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی یا نہیں ہوگا کوئی شفاعت کرنے والا، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ ما من شفیع، نہیں ہوگا کوئی سفارشی، یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت کے بعد ہی۔ اذن کہتے ہیں اجازت، پرمیشن، یعنی قیامت کے دن اپنی مرضی سے کوئی اللہ تعالیٰ پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکے گا، کوئی اپنی مرضی سے آ کر سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ تو اس میں دو چیزیں آپ دیکھیں، ایک تو شفاعت کا انکار نہیں ہے، یعنی شفاعت ہے، برحق ہے، لیکن ساتھ میں ہی کیا ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سفارش کرنے والا بغیر اللہ کی پرمیشن کے سفارش کے لیے منہ کھولے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کی بارے میں بھی اللہ کی طرف سے اجازت ملنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ اصل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین نے سفارش کے مفہوم کو غلط طریقے سے سمجھا۔ پہلے بھی دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مشرکین قریش اور مشرکین عرب سفارش کو غلط معنی میں سمجھتے تھے، سفارش کو کا غلط مفہوم سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن سفارش ایسی ہوگی جیسے دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ کوئی وزراء اور عمراء بادشاہ کے پاس جا کر سفارش کرتے ہیں، اور بادشاہ ان کا دل رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، لیکن قیامت میں اس قسم کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو یہی وہ غلطی تھی، یہ من جملہ ان کے ان شبہات میں سے ہے مشرکین کے، کہ جس کی وجہ سے مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے شریک کرتے ہیں کہ یہ ان کی سفارش کریں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مشرکین کے پاس جو سفارش کا تصور ہے اللہ تعالیٰ اس کی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر تردید فرماتا ہے، من جملہ ان میں یہاں پر بھی ہے۔
اللہ کہتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ نہیں ہوگا کوئی شفیع مگر اس کے اجازت سے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس تم سب عبادت کرو اس کی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مقدمہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہی سارے کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، صاحب اختیار ہے اور صاحب اقتدار ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. جب بات ایسی ہے تو اے لوگوں، اسی اللہ کی، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے سوا کوئی بھی دوسرا ذریعہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. یعنی اب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قوی ہے، قادر ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تدبیریں کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے لیے اس کی عبادت کرو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. تمہیں مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس حاضر ہونا ہے. قیامت کے دن اللہ ہی کے دربار میں تم سب کو جانا ہے. پھر وہاں پر وہی تمہارا فیصلہ کرے گا. اسی کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے. تو پھر حق یہ ہے کہ تم اس سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف مرجعکم، پلٹنا ہے تم سب کا. مرجعکم، پلٹنا ہے تمہارا، جمیعا، سب کا، تم سب کا. اسی کی طرف پلٹنا ہے تم سب کا. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ شروع کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے الخلق، پہلی مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. پھر وہی اعادہ کرے گا اس کا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا. یعنی جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو اس کو اچھی جزا ملے گی یا پھر سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات پر قادر ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس نے پہلی مرتبہ جو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی یبدأ، شروع کرتا ہے الخلق، پیدائش کو. مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی یعیدہ، اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، لیجزی، تاکہ جزا دے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ. قسط کو کہتے ہیں انصاف کو. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا، پینا ہوگا گرم پانی سے. شراب کہتے ہیں پینا یا پینے کی کوئی بھی چیز. من حمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، ابلتا ہوا گرم پانی. تو جو لوگ کافر ہیں یعنی وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور عذاب کی اشکال میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انہیں پینے کے لیے انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں ٹوٹ جائیں گی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے. وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے. وعذاب علیم، اور عذاب علیم ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر دوبارہ وہ ان کو پیدا کرے گا. اور کیا مقصد ہے اس کا دوبارہ کیوں زندہ کرے گا؟ تاکہ دنیا کے اندر جب انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور دنیا میں چھوڑا تھا اور ان کو اختیار دیا تھا اور ان کے سامنے دونوں راستے واضح کیے تھے، اچھائی اور برائی کا، ایمان کا اور کفر کا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دیکھو اچھائی کا بدلہ اچھا ہے اور برائی کا بدلہ برا ہے، اور ایمان کا بدلہ جنت ہے اور کفر و شرک کا بدلہ جہنم ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ ان کو قیامت کے دن اٹھا کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بدلے دے گا. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے جعل الشمس، بنایا سورج کو. هو الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو، ضیاء، روشن، چمکدار.
वल कमर, और चांद को नूरन नूरानी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात में से सूरज और चाँद का जगह-जगह पर ज़िक्र फरमाया। इसलिए कि सूरज और चाँद वो अहम मखलूक़ात हैं जिनका इंसानी ज़िंदगी से बराह रास्त बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। कि एक तो सूरज जो है वो रोशनी देता है, और जो है ना तो दिन उससे सूरज निकलता है तो दिन होता है, और लोग अपने-अपने सारे जो काम हैं, आम तौर से जो है मईशत के काम हैं, वो दिन के अंदर ही करते हैं। उसके लिए दिन की रोशनी के मोहताज हैं। और इसी तरह इंसान हैं, नबातात हैं, सब जो है ना रोशनी के मोहताज होते हैं। और ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम को बनाया है और मुसख्खर किया है और चलाया। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया, वही है जिसने बनाया अश-शम्स, सूरज को, ज़ियाअन, रोशन, चमकदार। और ये होती है ज़िया, कहते हैं ज़िया और नूर। अल्लाह ताला ने सूरज को ज़िया कहा और चाँद को नूर कहा। तो ज़िया क्या होता है? जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, चमक चमक वाली होती है, गहरी शुआओं वाली होती है, तो वो ज़िया है या ज़ौ है। और नूर जो है वो हल्का-सा जो नूर होता है, वो नूर कहलाता है। और इसीलिए जो है चूँकि जैसा कि आज के साइंस के ज़माने में साइंसदानों ने बताया कि सूरज की रोशनी उसकी अपनी असली रोशनी होती है। और जो चाँद की रोशनी वो असल में सूरज की रोशनी से मुनाकिस होकर चाँद पर से वो उसकी रोशनी बनती है। इसके लिए वो क्या होती है? हल्की नूरानी होती है। तो हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन, वही है जिसने बनाया सूरज को रोशन, वल क़मर नूरा, और चाँद को नूरानी, व क़द्दरहु मनाज़िल, और मुक़र्रर किया उसको। वक़द्दरहु, क़द्दर युक़द्दिरु तक़दीरन, अंदाज़ा लगाना, मुक़र्रर करना। वक़द्दरहु, और उसने मुक़र्रर किया उसकी मनाज़िला, मंज़िलें। यानी अल्लाह ताला ने चाँद को बनाया, चाँद को नूरानी बनाया, फिर अल्लाह ताला ने चाँद की मंज़िलें मुक़र्रर की। वक़द्दरहु मनाज़िल, और मुक़र्रर की उसकी मंज़िलें। और ये मंज़िलें क्या हैं? चाँद की मंज़िलों से मुराद ये है कि उसकी 28 मंज़िलें हैं, कि जब सूरज या चाँद पहली रात को हिलाल बनकर बारीक-सा तुलू होता है, तो वो पहली मंज़िल स्टार्ट होती है, फिर दूसरी रात में दूसरी मंज़िल है, तो हर रात इसी तरीके से 28 रातों तक, और वो जो है ना 28 मंज़िलें उसकी होती हैं, और फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर 1 या 2 दिन के बाद फिर नए सिरे से तुलू होता है। तो ये जो है ना उसकी मंज़िलें हैं। तो वक़द्दरहु मनाज़िल, और मुक़र्रर की उसकी मंज़िलें, लितअलमू, ताकि तुम जान लो, अदद अस्सिनीन वल हिसाब, अदद अस्सिनीन वल हिसाब, गिनती, अदद, गिनती, अस्सिनीना, सालों की, सनतुन की जमा अस्सिनीन है, सना कहते हैं साल को, अस्सिनीन उसकी जमा है, यानी सना की जमा सिनीन भी आती है, सनवात भी आती है। फरमाया अस्सिनीना, ताकि तुम जान लो गिनती, अस्सिनीना, सालों की, वल हिसाबा, और हिसाब को। तो अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया है, और ये जो चाँद की अल्लाह ताला ने मंज़िलें मुक़र्रर की हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि लोग उनके ज़रिए से तारीख़ मालूम करते हैं, वक़्त मालूम करते हैं, सालों का और महीनों का हिसाब मालूम करते हैं। वो इस तरीके से कि जो है ना साल, यानी महीने उसी से मालूम होते हैं कि में साल के 12 महीने हैं, और फिर 12 महीने के बाद का 1 साल होता है। और उस महीना किस तरीके से होता है? चाँद जब शुरू होता है, पहली हिलाल से लेकर आखिर जो है ना हिलाल तक, ये 1 महीना हो गया। ये बिल्कुल आसान हिसाब है, जो हर अनपढ़ आदमी भी, जंगलों और देहातों का रहने वाला भी इसको आसानी से समझ सकता है। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ फितरी, या एक नेचुरल क्या कहते हैं, यानी नेचुरल जंतरी है, यानी कैलेंडर है, जो अल्लाह ताला ने सबकी निगाहों के सामने चला दिया है। सारी दुनिया के लोग, दुनिया के किसी भी इलाके में रहने वाले हों, जंगलों में, पहाड़ों में, करियों में, देहातों में, पढ़े-लिखे, अनपढ़, सब इसको समझ सकते हैं। और तारीख में आप देखेंगे तो दुनिया की अक्सर कौमें हमेशा चाँद ही के ज़रिए से तारीखें मालूम करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ फ़ितरी तरीक़ा है। तो इसीलिए तारीख जो है शमसी कैलेंडर भी है और क़मरी कैलेंडर भी है, लेकिन जो नेचुरल कैलेंडर है, जो अमलन हमारे अपने मुल्कों में नाफ़िज़ होना चाहिए, वो क़मरी कैलेंडर है, क्योंकि पूरी तारीख में इसी के ज़रिए से जो है ना तारीख लिखी जाती थी, और इसी को सारी कौमें इस्तेमाल करती थीं। ये और बात है कि जब ये इस्तेमारी ताकतें हमारे मुल्कों में दाखिल हुई और दुनिया के मुख्तलिफ मौक़े पर काबिज़ हुई, तो उन्होंने अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को यहाँ पर हमारे मुल्कों में आम किया। तो उसी में से जो है ना ये कैलेंडर का मामला है कि वो शमसी कैलेंडर को आम करके चले गए, जबकि जो है ना फ़ितरी जो तरीक़ा है तारीख का तरीक़ा है, वो क़मरी कैलेंडर से होता है। लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम जान लो सालों की गिनती, वल हिसाब, और हिसाब को। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, नहीं पैदा किया है अल्लाह ने, मा खलक़ल्लाहु,
نہیں پیدا کیا اللہ نے ذالکا اس کو، یعنی یہ سارا نظام اللہ نے نہیں پیدا کیا الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں، یفصل الآیات، یفصل فصل یفصل تفصیلا، ہاں تفصیل سے بیان کرتا ہے، یعنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کلیئر طریقے سے بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے ایسی باتیں نہیں بتائیں کہ جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئے، جو انسانوں کو اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر ہدایت کیسے حاصل کرے گا انسان؟ انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہوں گی تبھی تو وہ سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کوئی مبہم باتیں نہیں بتائیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہوں، یہ جس کے لیے بہت عقل مند اور ذہین لوگوں کی ضرورت پڑے سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام لوگ بھی جو ہے نا اس کو صحیح طرح اس کو سمجھنے پر قادر ہیں، یعنی اس کی تقریباً 70-80% باتیں جو عام ایسی ہوتی ہیں کہ انسان آسانی سے کم لیول کا آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن یہ کوئی پہیلیوں والی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے جو ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اسی لیے اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، یا بعض مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے فرقے اور گروہ ہیں جو لوگوں کو قرآن سیکھنے سے روکتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے سے روکتے ہیں، ترجمہ قرآن تفسیر سیکھنے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ بہت اونچے اونچے جلیل القدر علماء کا کام ہے کہ وہی قرآن پڑھیں اور وہی قرآن کو سمجھیں، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو ایسا جو لوگ یہ نظریہ جن لوگوں نے دیا ہے وہ بالکل غیر مطلب حقیقی یا باطل نظریہ ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذلک بالحق یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے اختلاف میں۔ اچھا اختلاف سے کیا مراد؟ اختلاف سے مطلب اختلاف یختلف اختلافاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آنا جانا، یعنی رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو اس طریقے سے رات کے اور دن کا یہ آنا جانے کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہاں ہزاروں سال سے، کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ نظام برابر ایسی کام کر رہا ہے، رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے پھر اس کے بعد رات آتی ہے، پھر یہ سلسلہ صدیوں سے ایسے ہی جب سے اللہ نے بنایا ہے چل رہا ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے کہ رات اور دن کا جو سلسلہ چلایا ہے، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی علم پر، اس کی قدرت پر، اس کی توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے، اور بہت سارے مقامات پر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور وما خلق اللہ اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لآیات یعنی اس کے علاوہ بھی رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اسی طرح آسمان اور زمین کے اندر دیکھو ان کے اندر کیا کیا مخلوقات ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ جتنی مخلوقات اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان پیدا کی ہیں اور جن کو تم دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو، تو ان سب کے اندر کیا ہے؟ لآیات البتہ نشانیاں ہیں۔ لآیات لام تاکید کا ہے، یعنی البتہ آیات نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، لقوم یتقون اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم کی، اس کی قدرت کی اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی ایک صاحب نظر نے کہا کہ یہ سارا یہ جو دنیا اور آسمان اور زمین ہے اور ان کے درمیان جو ساری مخلوقات ہیں، یہ حقیقت میں ایک کھڑکی کی طرح ہے۔ اس کھڑکی کے باہر سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت ہمیں ہر جگہ پر نمایاں نظر آتی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو امید نہیں کرتے، لا یرجون رجا یرجو رجان امید رکھنا یا امید کرنا، توقع رکھنا، ان الذین لا یرجون بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں لقاءنا ہماری ملاقات کی، لقاءنا لقاء کہتے ہیں ملاقات، نہ ہماری، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ راضی ہوئے، رضی یرضا سے ہے، رضو اور وہ راضی ہوئے بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے، اور وہ راضی ہو کر بیٹھ گئے دنیاوی زندگی سے، یعنی دنیا ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے،
اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ہے اللہ سے دوبارہ ملاقات پر ان کو یقین نہیں ہے، تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہمارے سے ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو کر بیٹھ گئے دنیاوی زندگی پر، واطمئنوا بها، اور وہ مطمئن ہو گئے، واطمئنوا، اور وہ مطمئن ہو گئے، بها اسی پر، یعنی وہ صرف دنیا ہی میں مگن ہو گئے، مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافلون، غافل ہے کا مطلب بے خبر ہیں، ہماری آیتوں سے بالکل بے خبر، یعنی آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف آیتیں پھیلائی ہیں، یہ آسمان اور زمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی طرح قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور قرآن کی نشانیاں اور آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ ان سب سے بے خبر اور غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کی یہ صفات ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، وہ اولئک وہ مأواہم ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بس سبب اس کے جو وہ کماتے تھے، یعنی ان کے ان کرتوتوں کے انجام میں، ان کے ان کرتوتوں کا، ان کے ان بدعمالیوں کا، ان کی ان غفلتوں کا، ان کے اس انکار کا، ان کے اس کفر کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، والعیاذ باللہ، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، وہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے بس سبب اس کے جو وہ کماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک، یہدیہم ربہم، ہدایت دیتا ہے ان کو، یا ہدایت دے گا ان کو، یہدی ادا یہدی سے ہدایت دے گا، ہم ان کو، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کے سبب، اب اللہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ پر ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی رہبری کرے گا، اب یہ عام ہے، یعنی اگرچہ کہ بعض اہل علم نے فرمایا، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط کی جگہ پر ان کو راستہ دکھائے گا اور ان کو جنت کی طرف گزرنے کے لیے راستہ فراہم کرے گا، یہ بھی اپنی جگہ پر یہ بھی ہدایت ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، یہ وہ ایک ہی جگہ نہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر موقع پر ان کی رہبری فرمائے گا، ہر مشکل موقع پر ان کی رہنمائی کرے گا، ان کی رہبری کرے گا، ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، ان کی حفاظت کرے گا، قبر کے اندر بھی ان کی رہنمائی فرمائے گا، قیامت کے دن اٹھنے کے دور بھی رہنمائی فرمائے گا، میدان حشر میں بھی ان کی رہنمائی فرمائے گا، پل صراط میں بھی ان کی رہنمائی فرمائے گا، جنت میں داخل ہونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے گا، تو اس طرح یہدیہم ربہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنی ہدایت میں رکھے گا، یہدیہم ربہم، ہدایت دے گا ان کو ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں، نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، جنات جنت ان کی جمع جنتیں، یعنی نعمتوں والی جنتوں میں، دعواہم فیہا ان کا پکارنا ہوگا، دعوا کہتے ہیں دعا یدعو دعوا، دعا کا مطلب پکارنا، آواز دینا، دعوت دینا، دعواہم ان کا پکارنا، ان کی آواز، ان کی دعوت کیا ہوگی، فیہا اس میں، ان جنتوں میں، ان اہل ایمان کا، ان جنتیوں کا پکارنا ہوگا، دعواہم ان کا پکارنا ہوگا، فیہا ان میں، یعنی ان جنتوں میں کیا ہوگا، سبحانک اللہم، کہ تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، تو اصل میں کیا ہے، جنتی جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے رہیں گے، حمد اور تسبیح کرتے رہیں گے، لیکن کیسے طریقے سے ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں حمد اور تسبیح الہام کیے جائیں گے، جس طریقے سے سانس کو الہام کیا جاتا ہے، یعنی انسان اگر سانس لیتا ہے ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے جب تک زندہ ہے، اب اس کو جو ہے نا اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ سانس چلتی رہتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ سارے اپنے کام کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، لیکن یہ عمل خود بخود چلتا رہتا ہے، یہ کہتے ہیں بغیر تکلیف کے، یہ سانس چلنے کا عمل اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے، تو اس کو الہام کیا ہے، تو اسی طرح جنت میں جنتی ہر وقت اللہ کی، ان کی زبان سے اللہ کی حمد اور تسبیح نکلتی رہے گی، لیکن اس کے لیے انہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سانس کی طرح خود بخود چلتے رہے گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا پکارنا ہوگا ان میں یہ کہ سبحانک اللہم، کہ تیری تو پاک ہے اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی آپسی دعا ہوگی، تحیہ کہتے ہیں دعا، یا ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں، جیسے تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حیاک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، سلامت رکھے، اس معنی میں،
तहिया तय्यबा कहते हैं। तहिया तय्यबा यानी अच्छा सलाम, आदाब वगैरह। तहियतुहुम और उनकी आपसी दुआ होगी या आपसी सलाम होगा उनमें, फीहा सलाम उसमें सलाम। यानी जन्नती जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो जन्नतियों का आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं सलाम करने का तरीका वही इस्लामी तरीका होगा कि जो सलाम का लफ्ज़ से होता है अस्सलामु अलैकुम। व तहियतुहुम और उनकी आपसी दुआ होगी फीहा उसमें सलाम सलाम। व आखिरु दावाहुम और उनका आखिरी कहना ये होगा यानी अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अन का मतलब के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु सारी तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन यानी सारे आलमों का रब है। तो और थोड़ा पढ़ें या इक्तफा करें अभी? हेलो।